براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب رجیم چینج کے موقع پر یہ سارے لوگ بہادر آباد جا رہے تھے، اس وقت ایم کیو ایم کو اتنا مروڑ کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس وقت ایم کیو ایم نے کراچی کا حق کیوں نہیں حاصل کیا تھا؟ اور یہ تو پوری تاریخ ہے کراچی بیچنے کی، یہ تو پوری تاریخ ہے کراچی کے عوام اور بالخصوص مہاجر عوام کو بیچنے کی، جس کا مینڈیٹ لے کر ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی سے سودے بازی کرتی رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مروڑ 2013 میں کہاں تھا؟ 2008 سے 2016 تک اقتدار میں رہے، بلکہ 17 تک رہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 سال صوبائی اور وفاقی حکومت، اور اس کے بعد بھی 2-3 سال تک صوبے میں موجود رہے۔ اسی دوران 2013 کا آرڈیننس آیا جس کے تحت ہمارے سارے اختیارات چھینے گئے۔ اسی آرڈیننس کی میں اور اس وقت کی حلقہ بندیاں بھی طور پر نہیں تھیں، لیکن ایم کیو ایم نے الیکشن بھی لڑا، اتحاد بھی برقرار رکھا، وزارتوں کے مزے بھی لوٹے، اور کراچی کے ایک ایک محکمے پر سندھ حکومت نے قبضہ کر لیا، بلدیاتی اداروں کو محروم کیا، اور ایم کیو ایم ان کی سہولت کار بنی رہی۔ پھر اس کے بعد ابھی بھی یہی سارا عمل جاری ہے، اور پھر اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو، جو پوری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جو پوری پاک فوج کا جو انسٹانس ہے کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے، اس کو سبوتاج کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ان کی آشیرواد کے ساتھ یہ جو اکٹھ ہوا ہے، اس میں آپ ان کی لینگویج تو سنیں۔ ابھی تو جمع ہوئے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ بہت سے بدماش ہو گئے، آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ، ہم موجود ہیں، دیکھتے ہیں تم کتنی بدماشی کرتے ہو۔ تم جن بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اب عوام نے تمہیں ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے۔ اب تمہارا یہ کوئی منجن نہیں چلے گا، اب کوئی تم لوگوں سے نہیں کہہ سکو گے کہ ہم کراچی کے بڑے محافظ ہیں، تم صرف اپنے لیے ڈیل کرتے ہو۔ ذرا ایک ایک آدمی کے حساب تو دیکھو، تم تھے کیا، اور اس پارٹی کے آنے کے بعد اور اس مینڈیٹ کو بیچنے کے نتیجے میں تم کہاں کہاں پہنچ گئے۔ ملیشیا میں کیا لے لیا، دبئی میں کیا لے لیا، کچھ لوگ لندن میں ہوٹل خرید رہے ہیں، کچھ لوگ امریکہ میں ہوٹل چلا رہے ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں سے اپنے آپ کو 60 گز کے اور 80 گز کے مکانوں سے عوام کو برباد کر دیا، اور خود ڈیفنس میں بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، اور مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کے اوپر اسی طرح سے شبخون مارتے رہے۔ تم مردم شماری کی بات کرتے ہو، پچھلی حکومت میں وفاقی حکومت میں موجود تھے اور وفاقی کابینہ کے ممبر تھے، اور اس وفاقی کابینہ نے مردم شماری میں کراچی کی گنتی آدھی کر دی۔ تم شریک جرم تھے اس چھڑے کو گھونپنے میں جو کراچی کے لوگوں کی پیٹھ پر گھونپا گیا۔ تم کراچی کی بات کرتے ہو، کراچی کے لوگ تمہیں مسترد کر رہے ہیں اور تم خوف زدہ ہو۔ تم 3 مل جاؤ یا 10 مل جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم نے کراچی میں بدماشی کرنے کی کوشش کی تو پھر شریف لوگ بتا دیں گے کہ بدماشوں کو کیسے روکا جاتا ہے، پھر پتہ چل جائے گا تمہیں، اور تمہاری اوقات بھی تمہیں پتہ چل جائے گی تم کیا ہو۔ اس لیے ایک دوسرے پر را کے ایجنٹ کے الزام لگانے والے، ایک دوسرے پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزام لگانے والے، ایک دوسرے کے اوپر گھٹیا الزامات لگانے والے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بیٹھ کر گھر کی خواتین کو ڈسکس کرنے والے ایک ہو گئے ہیں۔ کس خوف سے ایک ہو گئے ہیں؟ یہ سوال تو سب سے بنتا ہے، کون ان کو ایک کر رہا ہے؟ کیوں اس پر ایکشن نہیں لے رہے وہ تمام ارباب اختیار کہ جن کے ماتحت لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ اور کیوں ان کو ایک کیا جا رہا ہے؟ یہ 10,000 بھی ایک ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اول تو 10,000 کیا، سارے مل کر جان لگا دی، ساری آشیرواد حاصل ہو گئی، اور الیکشن کمیشن پر 500 بندے نہیں جمع کر سکے، تو یہ تو آپ کی حیثیت ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ہم احتجاج کریں گے اور الیکشن کو جو ہے کینسل۔ یہ سب ملی بھگت تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ میں مسلسل روز کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جھوٹ بول رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے، یہ دونوں ایک ہیں، یہ نورا کشتی کر رہے ہیں، یہ خوف زدہ ہیں عوام سے، اور یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اس لیے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس جو خط گیا ہے
सिंध हुकूमत की तरफ से कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस बात का हक रखते हैं कि इस कार्रवाई के ऊपर वो सो मोटो एक्शन लें। उनके बड़े इख्तियारात हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन के जरिए से कह दें कि इलेक्शन नहीं हो सकता? इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर हल्का बंदियों को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बात तो खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका। 3 मरतबा हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, 1 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला दे दिया। लिहाजा हमारा मुतालबा यह कि इलेक्शन कमीशन इनके खत को वापस फेंके, उनसे उनके कार्रवाई करे कि आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आपने इस फैसले के अलग रकम जो हमने किया हुआ है, आपने हमें अपना फैसला सुनाया है और खत हमें लिखा है, उसको मुस्तरद करना चाहिए। हमारे कारकुनों में, कराची के अवाम में गम और गुस्सा है। एक लहर थी और है इस वक्त भी कि लोग ये चाहते हैं कि शायद बदलें। ये जमात इस्लामी का नुकसान नहीं हो रहा, ये कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है। ये कराची के 3.5 करोड़ लोगों को एक उम्मीद बनी कि हम अपनी आज़ाद मर्जी से अपना वो मेयर चुनेंगे, अपनी वो बल्दियां लेकर आएंगे, अपने वो टाउन के चेयरमैन होंगे, अपनी यूसी के और काउंसिलर की वो लोग होंगे जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के मसले हल करेंगे। लोग इस स्ट्रीट क्रिमिनल का शिकार हैं। तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कें बन रही हैं तो करप्शन हो रहा है। इतनी बड़ी पैमाने पर करप्शन है कि अलामान वाला फीस और इस करप्शन के माल में हिस्सेदारी के लिए ये लोग जो है अपने रेट लगवाते हैं और फैसिलिटेटर बनते हैं वडेरों और जागीरदारों के। इसलिए आज इंशाअल्लाह ताला 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा। मैं एक शहर के आवाम से कहता हूं कि बड़ी तादाद में शरीक हों, कारकुनान लोगों को मोबिलाइज करें। हम इस हद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। हम तो नहीं कह रहे कि हमें चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बना दो, बाद लोग तो लाइन में लगे हुए हैं, अवाम को फेस कर नहीं सकते, चौड़ दरवाजे से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो तो आप सोचो क्या हाल है तुम्हारा। जबरदस्ती राब्ता कमेटी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर बनवाया, ये तुम्हारा मैंडेट है, ये तुम्हारी औकात रह गई है अवाम में, और तुम्हें जबरदस्ती हवा भर भर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सब नाकाम होंगे, सारी साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे 3 बजे इंशाअल्लाह धरना होगा। तमाम लोग वहां पर पहुंचे, वहीं पर हम आइंदा कल अमल का ऐलान करेंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं कि इलेक्शन को डिले नहीं होना चाहिए, फैसला उनके हाथ में है। अगर उन्होंने ये काम किया तो कानूनी जंग तो लड़ेंगे, ये फिर जिद्दोजहद सड़कों के ऊपर होगी। फिर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों में हम बैठ भी सकते हैं, हमारे धरने तब्दील भी हो सकते हैं। फिर हमसे हुकूमत आकर ये बात न करे कि हट जाएं और हम आपकी ये बात मान लेंगे। जब तक आप इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे कि ये वक्त पर हो रहे हैं, हम अपना एहतिजाज जो है वो बढ़ाएंगे आगे। इसलिए हमें ये मत समझें कि बस आप जो फैसले करते चले जाएं, गैर कानूनी, गैर आईनी, कराची दुश्मन, अवाम दुश्मन, इसको कबूल किया जाएगा। कैसे कबूल कर सकते हैं? और मैं कारकुनों से कहता हूं, बाज़ औक़ात ये लोग चालें चल के उस जगह पर लाकर रखना चाहते हैं कि जिसमें ये कहें कि भाई अब तो बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा, जैसा इस्लामाबाद में इन्होंने किया। कारकुनान तैयार रहें, 1 घंटे पहले भी इलेक्शन बहाल हो तो 1 घंटा पहले भी आप तैयार होकर पोलिंग स्टेशनों पर बैठे और अवाम को निकालें। कराची के अवाम तैयार रहें, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं, उनके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन तो अभी आया है, हम तो बरसों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमें माफियाज का मुकाबला करने वाले ये सारे सौदेबाज हैं जो के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ जुड़ जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ, माफियाज के साथ मिलकर अवाम का इस्तेहसाल करते हैं। ये सारी पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं। इसलिए हम दस्तबरदार नहीं हो सकते। आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस पर धरना होगा बड़ा, और वहीं पर हम अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। हम एक मरतबा फिर मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की तरफ से भेजे गए उस खत को वापस करें, सो मोटो एक्शन ले, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और इस पूरे अरसे में अपना इलेक्शन कमीशन के अमले को काम जारी रखना चाहिए। ये ना हो कि बाद में कहें कि साहब हमारे पास तो लोग ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाबंद करे कि जब तक के
یہ چیز واپس نہیں ہو رہی. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. جو پروسیس شروع ہو گیا ہے اس کو مکمل کیا جائے. الیکشن 15 جنوری کو ہوں گے انشاءاللہ, اور 15 جنوری کو انشاءاللہ عوام کی کامیابی ہوگی, کراچی کی کامیابی ہوگی. جماعت اسلامی کی کامیابی کسی فرد کی کامیابی نہیں. ہمیں مال نہیں بنانا ان لوگوں کی طرح, ہمیں جائیدادیں نہیں بنانی, ہمیں ہوٹل نہیں خریدنے, ہمیں جا کر بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں پکڑنے, ہمیں جا کر جو ہے وہ قبضے نہیں کرنے, ہمیں گراؤنڈ سے قبضہ نہیں کرنا, ہمیں چائنا کٹنگ ماسٹر نہیں بننا, ہمیں بھٹکا خوری اور دہشت گردی نہیں کرنی, بوریوں بند لاشوں کا کاروبار نہیں کرنا. ہمیں خدمت کرنی ہے, خدمت. ہمیں عوام کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں اپنے مستقبل کو آگے بڑھانا ہے. اس شہر کو اس کی شناخت دلانی ہے. اس شہر کو جن لوگوں نے مست کیا ہے ان سے اس کو چھڑانا ہے. اس لیے اس کی تیاری بھی کریں, اور 3 بجے انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے ملاقات ہوگی بھی. بہت شکریہ. نہیں تو آپ کے خیال میں الیکشن ہوں یا ناصر شاہ کے دفتر پہ بیٹھوں؟ اور بھائی جمہوری عمل میں اور کیا ہوتا ہے؟ دھرنا دیا, اس نے واضح اعلان کیا, میڈیا کے سامنے کیا, اس کے بعد الیکشن مہم چلائیں گے کہ ناصر شاہ کے وزیر بلدیات کے دفتر پہ بیٹھیں گے؟ تو ایک جمہوری طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کی شرم ہی ختم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس پہ؟ ایک تو یہ مطالبہ آپ اس کے حوالے سے کیا کہ دوسرا ہمیشہ وہ کوئی صوبائی وزیر آ جاتا ہے, لالی پاپ دے دیتا ہے, تو آج کے احتجاج کا انجام بھی اسی طرح تو نہیں ہوگا. الیکشن ہوگا اب انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ لالی پاپ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بھائی. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم پرامن طریقے سے جد و جہد کرتے ہیں. اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ پرامن جد و جہد کو پرتشدد جد و جہد بنائیں تو وہ اس میں ناکام ہوں گے. لیکن ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ بیٹھ جائیں. ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ پھر سڑکوں پہ بیٹھ کر احتجاج کریں. یہ بھی ہمارا پرامن اور جمہوری حق ہے. اور دوسری بھی بات یہ ہے کہ اب تو پیپلز پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ حلقہ بندیوں کے خلاف ہے. اتنی زبردست ہو گئی پیپلز پارٹی, کراچی دوست ہو گئی کہ اچانک سے اسے خیال آیا کہ اس نے بڑی زیادتی کر دی کراچی والوں کے ہاتھ, اور حلقہ بندیاں خراب ہو گئی ہیں, لہٰذا اس کو درست ہونا چاہیے, اور 4 سال مزید بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو بھائی یہ جو صرف سازش ہے, یہ خود ایسے کام کرو, اور پھر جب الیکشن کا وقت آئے تو اس کو بنیاد بنا کر الیکشن آگے بڑھاؤ. 6 سال پہلے روک کے رکھا, 2.25 سال 2.5 سال اب ہو گئے, اور اتحادی ہے MQM جس وقت کرنا ہوتا ہے اس وقت کرو نہیں, اور جان بوجھ کر ایسے کام کرو جس سے جو انتخاب ہے اس کے حق سے محروم کرو. تو ابھی تو انتخاب ہوگا اور ساتھ ساتھ پھر سارے کام ہوں گے. جی بولیں. دیکھیں ابھی تو ہم نے الیکشن کمیشن کے دفتر پر احتجاج رکھا ہے. پی ٹی آئی بھی احتجاج کرے, بہت اچھی بات ہے, انہیں احتجاج کرنا چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی پہلے سے سیریس طریقے سے کراچی کو آن کرتی اور کراچی کے لیے اتنی آواز اٹھاتی تو اس کا بہت بڑا مینڈیٹ تھا. ان کے ایجنڈے میں چونکہ کراچی بہت چھوٹے سے حصے میں ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا ہے. لیکن بہرحال اگر اب انہوں نے اعلان کیا ہے تو انہیں احتجاج کرنا چاہیے. ہم بھی احتجاج کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جمہوریت پسند آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف اور شفقون کے خلاف احتجاج کرے. اصل میں دیکھیں یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے نا, ہم تو 30-35 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے, کس سینیریو میں, وفاق میں, صوبے میں. تو یہ تو اصل میں مائنڈ سیٹ دیکھیں نا, کراچی کی 6,500-7 ہزار ارب روپے خرچ ہوئے ہیں پچھلے 14 سال میں, کتنے لگے ہیں؟ مائنڈ سیٹ دیکھیں نا کہ آپ یہاں بچوں کو ملازمت نہیں دیتے, یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اب اس کے راستے میں رکاوٹ کیا تھی؟ پہلے MQM تھی تو MQM کو خرید لیتے تھے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خرید و فروخت کر کے وہ کراچی کے لوگوں کو مطمئن کر دیں گے. تو اب MQM کے ہاتھ سے تو گیم نکل گیا نا. اب تو MQM عوام میں پذیرائی نہیں رکھتی ہے, 10 بھی مل جائیں تو نہیں رکھتے. وہ تو ان کو اپنے کارکنوں سے جس چیز کا سامنا کچھ عرصے میں کرنا پڑے گا, آپ دیکھتے جائیے گا. تو وہ ہمیں تو چھوڑ دیں, آپ عوام کو تو چھوڑ دیں. تو اس لیے وہ جب نہیں رکھتے ہیں تو ان کا تو یہ وتیرہ ہے, کسی بھی چیز کو جواز بنائیں اور اپنی جیب میں MQM کو ڈالیں. میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ کسوری صاحب نے کہا تھا کہ میں جوڑنے کے آتا ہوں تو بھائی ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیتے نا, 3-4 کو, یہ زیادہ بہتر تھا. جان چھوٹتی ہے, ایک ہی طرف سے پھر بات کی جاتی. ان کو الگ الگ جوڑ توڑ کریں گے, پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھیں
رات کو جو ہے میرے خیال ہے وہ اوطاق میں جس طرح وڈیرا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اوطاق میں جا کر حاضری دیتے ہیں، چرنوں کو چھوتے ہیں، تو اسی طرح سے رات کو چھونے گئے تھے کہ آپ نے بڑا زبردست ایک مرتبہ ہمارے لیے کام کر دیا. تو میں تو کہہ رہا ہوں ٹیسوری صاحب اپنا پورا ثواب کمائیں، انہیں کا جوڑنا ثواب کا کام ہے. تو اس پوری کی پوری ایم کیو ایم کی جتنی بھی آف شوٹس ہیں سب کو پیپلز پارٹی میں شامل کروا دیں، ایک طرف ہو جائیں. جی نہیں دیکھیں، ہم عوام سے بات کرتے ہیں، ہم میڈیا سے بات کرتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. باقی جو ہے وہ بات چیت تو ملک کا کوئی ادارہ ہے، ملک کی سیکیورٹی کا اس کی ذمہ داری ہے، اس سیکیورٹی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو اس پہ سب سے بات ہوتی ہے، سب سے گفتگو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. لیکن جب اگر کسی ادارے کا یہ کام ہے اور وہ خود اعلان بھی کر رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں، تو پھر تو یہ جو ہائر مینجمنٹ ہے، جو ہائی آفس ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ان چند لوگوں کو جو یہ سازش کر رہے ہیں یا کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو خود آپ کے ادارے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، فوج کے تاثر کو بھی خراب کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو وہ روکیں تاکہ یہ تاثر آپ کا بہتر ہو جائے. کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا